آج آپ کی ملاقات کروائیں گے 73 سالہ آصف رضا سے، جو کہ بائک پر پورے پاکستان پر گھوم چکے ہیں اور انہوں نے ایک ماڈیفائڈ بائک بھی بنائی ہوئی ہے۔ 16 سال کی عمر سے میں بائکنگ کر رہا ہوں، تقریباً 11 سال میں نے یہاں پاکستان میں کی۔ میرا پہلا ٹور مری کا تھا۔ پٹھوار کو ایکسپلور کرنا چاہیے بائکرز کو۔ یہ بتائیے کہ یہ بائک پر گھومنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ بائک میں تو بچپن سے ہی میرا شوق تھا یہ۔ میں اپنے فادر کو دیکھتا تھا تو وہ کیونکہ ہی واز ویری گڈ ہارس رائڈر، وہ آرمی میں تھے، تو ان کی جو گیئر سے وردی اور سارا برجز اور لانگ شوز اور یہ دیکھ کے تو بڑا مجھے وہ انسپریشن ہوتی تھی۔ تو وہ دیکھتے کہ پھر جب میں بڑا ہوا تو پھر انہوں نے مجھے ایک بائک لے دی، تو میں بائک پہ 16 سال کی عمر سے میں بائکنگ کر رہا ہوں۔ پھر تقریباً 11 سال میں نے یہاں پاکستان میں کی۔ اس کے بعد میں باہر چلا گیا، تقریباً 25-26 سال میں وہاں رہا۔ تو وہاں تو اس وقت بائکنگ ہوتی نہیں تھی۔ ابھی ماشاءاللہ یو اے ای میں اور عمان میں کافی گروپس آگے ہوئے ہیں، اور اب ریسنٹلی ہمارا ایک بڑا گروپ گیا ہوا ہے بائی روڈ عمرہ کرنے۔ ایکچولی جب میں بائک پہ ہوتا ہوں تو مجھے نہیں فیل ہوتا کہ میں آئی ایم 73، میں آئی فیل ینگ، میں اپنے آپ کو بالکل ینگ محسوس کرتا ہوں۔ اور اکثر لوگ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آگے جا رہے ہوتے ہیں بسز میں یا ویگنز میں، تو وہ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی ینگ لڑکا ہے۔ تو ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ کو سنا دیتا ہوں، انٹرسٹنگ تھا وہ مینشن کرنے کے لیے۔ مالاکنڈ پاس میں گزر رہا تھا، تو آگے کالج کی لڑکیاں جا رہی تھیں ٹور وور پہ کہیں آگے دیکھنے کے لیے سوات، تو وہ بڑی تنگ کر رہی تھیں، کبھی اشارے کر رہی تھیں، کبھی کیا کر رہی تھیں، مطلب ایک قسم کا نا ٹانٹ کر رہی تھی اندر سے ہی۔ پھر آگے جب پلین جگہ آئی تو میں نے کہا اب ان کو میں ذرا تھوڑا بتاتا ہوں کہ اندر کون ہے۔ تو وہ پھر میں نے ہیلمٹ اٹھایا اور ماسک نیچے کیا، تو پھر وہ کافی انہیں نا ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے، معافی مانگنی شروع کر دی۔ تو یہ ایسے اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بڑا ینگ۔ میں کراچی سے اسی طرح آ رہا تھا، تو راستے میں 3-4 بڑی وہ ہوتی ہیں نا یہ ہائی ایس وغیرہ یا پراڈوز وغیرہ، انہوں نے روکا۔ تو وہ جب ان سے میں ملا تو کہتے ہیں ہم تو حیران ہو گئے کہ آپ چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی بس یہ میرا بچپن سے شوق ہے، اور میں جب بائک پہ بیٹھ جاتا ہوں تو پھر مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ میں کتنے سال کا ہوں۔ یہ بتا دیا کہ 16 سال کی عمر سے یہ چلا رہے ہیں، لیکن کاروبار آپ نے کیا کی ہے؟ مطلب کوئی جاب کی ہے، کوئی بزنس کی ہے، اور اس کے بعد گھر میں کون کون ہے، ان کی پرورش کیسے کی ہے؟ آخری میری جو کمپنی تھی اس میں ایڈمن مینیجر تھا۔ ان بٹوین میں سیلز کرتا رہا ہوں، تو وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا کہ پورا عمان اور پورا یو اے ای میں ہر ویک میرا ہوتا تھا پروگرام۔ اس ویک آج ادھر جانا ہے، ملتان جانا ہے، لاہور جانا ہے، پشاور جانا ہے، اس طرح وہاں کلائنٹیج تھے۔ تو یہ تھا۔ باقی سپورٹ فیملی کی اس وقت کرنا تو بڑا ایزی تھا۔ میری سیلری بہت اچھی تھی، اور یہاں پہ تو اس وقت 500 700 800 میں بڑا اچھا کچن چل جاتا تھا۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب کالج ٹائم میں تھا تو ہم لوگ سیٹرڈے کو کوئی پیریڈ نہیں ہوتا تھا ہمارا، تو میں اور میرا ایک دوست، تو ہماری جیب میں 10 روپے ہوتے تھے، تو ہم ایزیلی بڑی عیاشی کرتے تھے وہاں پہ، اور کیونکہ 5 روپے کا گیلن پیٹرول ہوتا تھا اس وقت، تو بلکہ 4.5 روپے کا۔ آصف صاحب یہ بتائیے کہ اس بائک پہ اخراجات بھی ہوتے ہوں گے آپ کے، کتنا ایک فیول لگ جاتا ہے ایک ٹور پہ؟ ابھی میں آیا ہوں، میرا پیٹرول ریزرو تھا، تو آج میں نے 3000 کا پیٹرول ڈلوایا، فل کروائی ہے۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ ریزرو ہو نیکسٹ پمپ سے فل کروا لوں۔ تو بچپن سے آپ چلا رہے ہیں، تو اس وقت اور اس وقت میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اس وقت کتنے میں آپ کے ٹور ہو جاتے تھے اور اب کتنے میں ہو جاتے ہیں؟ اس وقت تو بڑے ایزی ہو جاتے تھے، لیکن اس وقت بھی پیسوں کی پرابلم تو وہ تھی، اتنی زیادہ کوئی وہ نہیں تھی مشکل، کیونکہ وہ والد صاحب کے سر پہ عیاشی کرتے تھے ہم۔ تو پھر جب اپنا دور آیا تو اب پتہ لگتا ہے کہ ہاں واقعی۔ اس فٹنس کا راز کیا ہے کہ آپ اس عمر میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، بائک چلاتے ہیں، دوڑتے ہیں اور مختلف جگہوں پر بھی جاتے ہیں؟ اکثر لوگ یہی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اتنا تھکتے نہیں ہیں؟ ہم لوگ پنڈی سے اسلام آباد آتے ہیں تو ہماری تو کمر میں درد ہو جاتا ہے۔ تو میں کہ بھائی میری فٹنس کا راز ہے کہ میں ہر چیز کو بڑا لائٹلی لیتا ہوں اور بڑا ایزی لیتا ہوں، کوئی ٹینشن میں لیتا نہیں کسی چیز کی بھی۔ تو یہی فٹنس کا راز ہو سکتا ہے۔ باقی ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاتا، وہ میرے والد صاحب بھی نہیں کھاتے تھے دن کا کھانا،
تو صبح ناشتہ اچھا کر لیا اور رات کو کہیں کھا لیا. کون کون سی جگہوں کو آپ نے ایکسپلور کیا ہے اور کون کون سے مختلف ایسے شہر آپ نے دیکھے ہیں جو ابھی تک لوگوں نے نہیں دیکھے ہوں گے؟ بائکرز تو اب ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, سب نے تقریباً وہ سارے علاقے دیکھ لیے ہوئے ہیں, بلکہ ایسے علاقے بھی دیکھے ہیں جو میں نے نہیں دیکھے ہوئے, کیونکہ میں آف روڈنگ نہیں کر سکتا اس وقت, وہ مسلز میں وہ جان نہیں ہے. تو باقی ساری جگہ میں نے کی ہوئی ہیں. ہم نے PMR کی تھی پاکستان موٹر ریلی 2017 میں آرمی کے ساتھ, وہ خنجراب سے گوادر تک کی تھی, 11 ڈیز کا وہ پروگرام تھا. تو وہ کیا, پھر بعد میں ایسے آتے رہتے ہیں, ورلڈ ٹورزم ڈے آ گیا, وہ انٹرنیشنل ہیریٹیج ڈے آ گیا, تو وہ ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, تو وہ میں اٹینڈ کرتا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سب گروپس کے ساتھ جو بھی انوائٹ مجھے کرے میں اس پہ اٹینڈ کرتا ہوں. کون کون سے پہاڑی علاقوں کا آپ نے سفر کیا؟ پہاڑی علاقہ میں چترال سارا کیا ہوا ہے, آگے گرم چشمہ, اور پھر اوپر گول نیشنل پارک, ادھر سے نیلم ویلی ساری کی ہوئی ہے, اپ ٹو تاؤبٹ اینڈ لائن جو اس کی ہے, ٹھیک ہے جی. پھر بلوچستان میں بڑی خوبصورت پہاڑ ہیں, گرو کے بنجر ہیں لیکن ان کی خوبصورتی اپنی ہے. تو تقریباً سارا میں نے کیا ہوا ہے. پھر اس پوٹھوار, ہمارا اپنا پوٹھوار جو ہے یہ بھی بڑا خوبصورت علاقہ ہے, کم لوگ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کراچی سے آتے ہیں, لاہور سے آتے ہیں, تو وہ سیدھا انہوں نے آگے چلے جانا ہوتا ہے, یا وہ آگے چلے جاتے ہیں کاغان ناران. تو لیکن یہ بہت خوبصورت جگہ ہیں, پوٹھوار کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے بائکرز کو. تو اور بس تقریباً سارا پاکستان میں گھوم چکا ہوں, ایکسیپٹ وہ جو بہت ہارڈ ٹریکس ہیں نا جی, وہ میں نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں تو آپ کے مسل میں کافی جان چاہیے ہوتی ہے. ابھی پنچی راکس ہو گیا, ادھر ہو گیا, یہ چھوٹے موٹے تو ہوتے رہتے ہیں اکثر. اور میرا پہلا ٹور بھی تھا وہ مری کا تھا جی. آصف صاحب, آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے, فٹنس کا راز کیا بتائیں گے, اور لوگوں کے لیے کیا میسیج ہے کہ وہ اس عمر میں بھی اپنے جو شوق ہے وہ پورا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, فٹنس کا راز ایک ہی ہے کہ ٹینشن فری بندہ ہو, کیونکہ جو ٹینشن لیتے ہیں تو پھر ساری باڈی کو وہ پرابلم کرتے ہیں. تو کیونکہ جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ اس نے ہونا ہوتا ہے, تو آپ جتنی مرضی ٹینشن لے لیں, وہ اس کا جو رزلٹ ہے نا وہ چینج نہیں ہو سکتا. کامنٹس کرتے ہیں ان کے لیے ایک ہے کہ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو بھائی, اس عمر میں یہ کیا تم نے شوق پالا ہوا ہے. تو اللہ اللہ کرنے ہمارا الحمدللہ, میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے, بچپن سے ہم لوگ نماز روزہ یہ سب چیزیں ہم کرتے آئے ہیں اور کرتے ہیں. اور جب بھی جاتے ہیں تو سفر پہ جاتے ہیں تو سفر کی دعائیں پڑھتے ہیں, لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے لیے دعا کرواتے ہیں. تو یہ ایسے کمنٹس نہیں کرنے چاہیے بندوں کو.